کہ اپنی مخلوق کی بھلائی کے لیے لاکھوں انسانوں کی ان کو حقوق دلوانے کے لیے رات کے اس پہ ایک طویل مجلس اور اس پروگرام کا انعقاد کیا، وہ سارے لوگ خراج تسلیم کے مستحق ہیں۔ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے، ہے کس کی گردن پہ خون نہک، یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے۔ وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن، وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو، یہ حکمران جو ہمارے پر الزامات گا رہے ہیں کہ وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن، ڈرو خدا سے جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے، یہی خطا کل سب بھی کریں گے۔ یہ جو خطا آج آپ سارے کر رہے ہیں کہ ظلم اور جبر کے خلاف آپ سارے لوگ اپنی ساری چیزیں مسلطوں کو بالائے طاق رکھ کے باہر آئے، لیے جو پھرتے ہیں تگمہ فن، رہے ہیں جو ہم خیال رہزن، ہماری آزادیوں کے دشمن، ہمیں کیا رہ بری کریں گے، ستم گروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھکا سکے گا۔ ستم گروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا ہے نہ جھک سکے گا، شاہیر صادق پہ ہم ہیں نازاں، جو کہہ دیں وہی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے کچھ سوالات اور کچھ چیزیں، اس کے بعد میں 29 سپٹمبر کیونکہ مجھ سے پیش روم کر رہی میں اس ہمارے اس تحریک کے حوالے سے بالخصوص جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران نے تفصیلی بات کر دی، تو کچھ سوالات جو اٹھائے گئے، ایک تو بڑی شروع میں جب ہم آئے تو ہماری ایک خوبصورت انداز میں ہماری بچی نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی، میں اس کو خراج تسلیم پیش کروں گا، اور بڑے جو چیزیں اس سے سامنے لائی، یقیناً یہ شعور ہے، یہ جو ہماری ایک نئی نسل کے اندر بیٹا اس منتقل ہو رہا ہے، اس پہ ہمیں جو ہے ساروں کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہماری نسل، ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، یہ جو شعور بانٹا جا رہا تھا، جس پہ ہمیں ایک زنگ آلود نظام کے اندر جو ہے اس میں غلامی کی غلاظت کو قبول کر چکے تھے، الحمدللہ اب وہ شعور بیدار ہو رہا ہے اور منتقل ہو رہا ہے۔ امتیاز اکبر صاحب نے بات کی، سردار اشرف صاحب نے، امتیاز اکبر صاحب کو، اور ایک اور صاحب نے ان کا نام شاید بھول گیا، جنہوں نے ایاز صاحب نے، جنہوں نے یہاں پہ اپنی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا، یقیناً ان کی اپنی پارٹیوں سے دستبرداری اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اس میں شمولیت، اور یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ لوگوں کے دکھوں، اس عوام کے دکھوں کے مداوے کے لیے ایک اتحاد ہے، یہ تنظیم نہیں۔ اللہ کرے یہ اتحاد قائم و دائم رہے اس وقت تک کہ جب تک ہمارے یہ حقوق یا ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ یہاں پہ ایک چیز میرے پاس آئی تھی منشیات کے حوالے سے، ایک نوجوان نے بڑی لمبی چوڑی یہ چٹ لکھی ہے اس حوالے سے کور کمیٹی کے ممبران کے نام، پوری اس کی منشیات کے حوالے سے کہ جو اس وقت ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے اسے منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح جس طرح امتیاز اکبر صاحب اور یقیناً اور بھی وکلا یہاں پہ موجود ہوں گے، یہی وہ دکھ ہیں، یہی وہ سوالات ہیں کہ جو یہاں پہ جن کو قانون سازی کرنی تھی انہوں نے کیا قانون سازی کی۔ یہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، جو ساروں کو پتہ ہے اس کا، کہ 990 گرام اگر چرس پکڑی جاتی ہے تو اس پہ جو ہے کچھ نہیں، اس پہ کچھ اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، وہ 990 سے 10 گرام اوپر آتی ہے، 1000 گرام ہوتی ہے، 1 کلو ہوتی ہے، تو اس پہ 9C لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا یہ جو منشیات ہے اور جو بھی جرائم ہے، اس کی روک تھام کے لیے قانون سازی کس کا کام تھا کرنا؟ یہ جو پچھلے 78 سالوں سے اس قانون سازی کے نام پہ عوام کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، یہ ان کا کام تھا۔ اور اسی طرح یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے تعلیمی اداروں کے اندر، یہ جو بڑی اس تیزی کے ساتھ جو آئس ہے اسے جو ہے پھیلایا جا رہا ہے ایک منصوبے کے تحت، اور بالخصوص سب سے زیادہ ہمارے اس پنچ کے تعلیمی اداروں کے اندر، اس پہ ہم ساروں کی ذمہ داری بنتی ہے، عوامی ایکشن کمیٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے، یہاں کے بزرگوں کی، یہاں کے نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پہ نظر رکھیں، اور جہاں پہ بھی کوئی، اور ہم ساروں کو اپنی اولادوں پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری بچے بچیاں
اس جو ہے اس منشیات کی لعنت پہ مطلع تو نہیں ہے، اس پہ ہم ساروں کو مل کے اس کے خلاف لڑائی لڑنی ہوگی۔ ترار کا چارٹر ڈیمانڈ آپ نے پیش کیا، ہم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن، بہت بڑی تفصیل ہے اس کی، جموں کشمیر جوائنٹ عوام، کیونکہ سارے مطالبات جس طرح عامر رفیق صاحب نے یہاں پہ بات کی پانی کے حوالے سے کہ جی پانی جو ہے یہ جو بنیادی چیز ہے، میں تو کہوں گا کہ پانی اگر یہاں پہ ہے تو پہلا حق یہاں کے باشندوں کا بنتا ہے، اس کے بعد راولہ کوٹ یا کسی اور کا بنتا ہے، کیونکہ جس علاقے سے وہ یہ ہماری اس قانونی اور آئینی طور پر پہلا حق مقامی باشندوں کا بنتا ہے، اس کے بعد اگر وہ چیز زیادہ ہے تو اس کے بعد اس کو کسی دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کا وہ بن سکتی ہے۔ یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں حق ملکیت کی جو بغیر ہیں کہ ہمارے وسائل جو ہیں اس پہ حق ملکیت عوام کا تسلیم کیا جائے، ہمارے پہاڑوں پہ، ہمارے جنگلات پہ، ہماری بجلی پہ، ہمارے پانی پہ، ہمارے دریاؤں پہ، ہمارے ڈیموں پہ، ہماری معدنیات پہ جو حق ملکیت ہے اس ریاستی عوام کا حق ملکیت تقسیم کیا جائے۔ یہاں پہ آگے معاہدہ جات ہوتے ہیں، معدنیات نکالے جاتے ہیں، یہاں پہ جو حکومت ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نیلم جیلم بنا تو اس وقت کے وزیر اعظم فاروق عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں انہوں نے کس کے ساتھ معاہدہ کیا، نیلم جیلم پہ ورک آرڈر ہو گیا، کام شروع ہو گیا، اس وقت یہ ہمارے اس جناب چیف ایگزیکٹو کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نیلم جیلم بن رہا ہے اور دریا کا رخ جو ہے اسے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں کہ ہم جو ہمارے وسائل پہ حق ملکیت، اور اسی طرح عامر رفیق صاحب نے مذاکرات اور مراد کے حوالے سے بات کی۔ مذاکرات سے نہ کل ہم انکاری تھی نہ آج انکاری ہیں، مذاکرات تو جنگ کے دوران بھی جاری رہتے ہیں، لیکن ہم نے کسی مرحلے پہ کوئی ہردرمی نہیں کی۔ ہم نے اس سارے اس میں تو مذاکرات کے حوالے سے ہماری طرف سے کوئی ہردرمی نہیں۔ اگر کوئی مذاکرات کرتا ہے، اگر کوئی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مذاکرات کر کے ہمیں کہیں جی کہ ہمیں مزید ٹائم دیں، 29 کی کال آپ کریں، یہ اب نہیں ہو سکتا۔ 8 دسمبر کو جب ہمارا معاہدہ ہوا حکومت کے ساتھ تو اس وقت کچھ چیزوں پہ ہمارا انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا، اور اس میں جو آخری سیکنڈ لاسٹ شیٹ لکھی گئی کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آج یعنی 8 دسمبر 2024 کو پیش کیا، 6 ماہ کے اندر گفت و شنید سے حکومت اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ 6 ماہ پورے ہوئے جون کے اندر، پھر ہم نے انتظار کیا کہ شاید پھر خط بھی دکھا ان کو کہ یہ جناب آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا اور آپ کا وقت پورا ہو چکا۔ ہم نے کہا گیا جی کہ آپ چارٹر ڈیمانڈ میں آئے روز اضافہ کرتے ہیں، ہم نے کہا 6 ماہ ہم کوئی اضافہ نہیں کریں گے۔ یہی جو پرانا چارٹر ڈیمانڈ ہے، جو 10 نکاتی چارٹر ڈیمانڈ شروع میں ہم نے جو 16 سپٹمبر کو جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا، اس وقت جو ہم نے پیش کیا تھا، ہم نے کہا ہم اسی پہ سٹینڈ کرتے ہیں، کوئی اس میں اضافہ نہیں کرتے۔ لیکن جب 6 ماہ گزر گئے، پھر ہم نے عوام سے مشاورت کی اور باقی چیزیں اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر شامل کر کے ہم نے 38 نکات پہ مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ پبلک کیا اور گورنمنٹ کو بھی پیش کیا۔ جون کے بعد ہم نے 1 ماہ اور انتظار کیا کہ شاید حکومت جو ہے اس پہ کوئی نظر ثانی کرے، سنجیدگی دے، لیکن کوئی سنجیدگی نہیں دے گی۔ تو پھر ہم نے جا کے یہ جو ہماری لاک ڈاؤن کی کال ہے اس کا اعلان 2 ماہ قبل ہم نے پھر جا کے، یعنی اس وقت 9 ماہ ہو چکے ہیں ہمارے اس حکومت کے معاہدے، اور اس کے بعد اس سے قبل بھی ایک معاہدہ 4 فروری کو کیا جاتا ہے، ایک معاہدہ مراد کے حوالے سے 13 مئی کو مظفر آباد کے اندر لانگ مارچ کے دوران کیا گیا۔ اسی جو 4 فروری کا جو معاہدہ تھا اس میں جو ہمارا اے جے کے بینک ہے اس کو شیڈول کروانا، یہ جون میں، یہ جو جون گزر چکا ہے، اس جون کے اندر مالی سال کے اندر آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈول کروانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کو شیڈولڈ بینک کا درجہ نہیں دیا گیا۔ تو یہ سارے اس پہ ہم نے سارا وہ کر کے تو 9 ماہ گزر گئے، اور 9 ماہ کے بعد ہم جو ہے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آئے، اور پھر ہم نے پھر ان کو سپیس دیا، لیکن انہوں نے ہمارے اس وقت کو جو ہے اس کو آگے بڑھانے کو انہوں نے کمزوری سمجھا۔ ہم نے جو ہے اس 29 سپتمبر کو لاک ڈاؤن کی کال۔
یہاں پہ کسی نے ذکر کیا، پہلے میں یہ جو سوالات ہیں اس کو کلوز کر کے پھر بات کروں گا کہ جناب دفعہ 56 کے حوالے سے دیکھیں، ہم کوئی بھی شخص کسی خوف کے تابع نہیں، خوف کے تابع ہوگا تو وہ جدوجہد نہیں کر سکتا کہ یہ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ہو جائے گا، یا ہم یہ کہیں کہ شاید ہم اس جدوجہد کے اندر ہمیں گولی لگ جائے گی، ہم شہید ہو جائیں گے، کوئی مارا جائے گا، ہم مارے جائیں گے. یہ جو خوف ہے، اس سے خوف سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. ہمارے لیے کون سی کوئی ایمرجنسی، ہمارے لیے کون سی کوئی نئی ایمرجنسی ہے؟ جو 78 سالوں سے ہم ایمرجنسی کے اندر بھی ہیں، ہسپتالوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، اور یہ جو ان کی عیاشیاں ہیں، ہمارے لیے یہ جو ہے ہمارے لیے ایمرجنسی، ہمارے لیے دفعہ 56 پہلے سے لگا ہوا ہے. لیکن ہماری جو جدوجہد ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی کو بٹھایا جائے، کسی کو ہٹایا جائے، کسی کو صدارتی نظام لایا جائے، یا کسی اور کو لایا جائے، یا کسی آرمی کے کسی آفیسر کو بٹھایا جائے. ہماری جدوجہد اپنے حقوق کے لیے ہے، بنیادی حقوق دلوانے کے لیے ہے، 78 سالہ زنگ والو نظام کو بدلنے کے لیے ہے. تو ہماری نہ تو کسی انوار الحق سے کوئی ہماری غرض ہے، اور نہ ہی ہماری تو ہم نے ڈیمانڈ کیا جی کہ آپ ہٹ جائیں، ہم آ کے وہاں بیٹھ جائیں گے. ہماری قطعاً یہ کوئی، جب ہماری بحث ہوئی، میں ایک چھوٹی سی اس حوالے سے بات کروں گا کہ مذاکراتی سیشن جا رہا تھا ہمارا، ایک طرف ہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران بیٹھے تھے، ایک طرف وہ وزراء کی ٹیم ساری بیٹھی تھی، آمنے سامنے ہم بیٹھے تھے، 7-8 وہ تھے، 7-8 تقریباً ہم تھے. تو یہ اس بجلی کے حوالے سے جب بہت بحث مباحثہ ہوا اس پیداواری لاگت پہ، بجلی اور آٹے پہ، بہت طویل بحث ہوئی. طویل بحث ہونے کے بعد جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں آئی تو پھر ان میں سے ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں پھر یہ ہوئی سکنا کہ تسانی سر یہ سیٹر بھیجا تھا، آج تسی یہ سیٹر بھیجی ہو. تو ہم نے اس وقت بھی کہا کہ آصف تسی یہ سیٹے کرنے غرض نہیں، نہ تسی نے سیٹر بھیجے نہ شوق تھا، آسے نہ غیر دے بھی کیا کہ مطالبہ درست ہے، ساری گل صحیح تھی اس کی پورا کرا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اصلاحات چاہ رہے ہیں، ہم کوئی اس سے اسمبلی کو بلڈوز کرنے نہیں جا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے جیسا تیسا بھی ہے، اس کے اندر بہتری لائیں تاکہ عام شہری، یہاں کا رہنے والا جو پچھلے 78 سالوں سے استحصال کا نشانہ بن رہا ہے، اسے جو ہے سہولیات میں اثر ہوں. کسی یہاں کے شہری کو یہ جو ہمارا ظالمانہ منافقانہ سیاسی نظام جو یہاں کے حکمرانوں نے ہمیں دیا ہے کہ جناب آپ کو تھانے میں جانا پڑے تو کسی سفارش کی ضرورت پڑے، آپ کو کچہری کے اندر جانا پڑے، آپ کو پٹواری کے پاس جانا پڑے، تحصیلدار کے پاس جانا پڑے، کسی بھی محکمے کے اندر آپ کو جانا پڑے تو آپ کو کسی سہولتکار یا کسی اعلی کار کی سفارش کی ضرورت پڑے. کیوں نہیں ہوتا میرٹ پہ کام؟ کیوں سفارش کی ضرورت پڑی؟ یہاں پہ بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جو بیرونی مختلف ممالک کے اندر رہ کے آئے. کیا وہاں پہ بھی ایسا نظام ہے؟ کیا ہمارے لوگ وہاں کے جا کے اس نظام کو، اس قانون کو فالو نہیں کر رہے؟ یہی لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے اس قانون کو فالو کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ وہاں انصاف ہے، وہاں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے، وہاں پہ حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہے، کسی پولیس کی، کسی ادارے کی، ادارے عدلیہ کی کسی معاملے میں. آزادانہ طور پر میرٹ کی بنیاد پہ ہر شہری کو، خواہ وہ فارن ہے خواہ وہ مقامی ہے، اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بنیادی سیاسی نظام ہے، سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کی جاتی ہیں، سیاسی بنیادوں پر سفارشی لوگوں کو ان سیٹوں پہ بٹھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کل وہی جو سفارشی طور پر دوسرے کا حق مار کے جب ان سیٹوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو پھر ان سے انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی. جو خود کسی کا حق مار کے اس سیٹ پہ جا کے بیٹھتا ہے، وہ سیاسی بنیادوں پر، سفارشی بنیادوں پر بیٹھتا ہے، تو وہ کسی کو انصاف نہیں دلا سکتا، کسی کو میرٹ کی بنیاد پہ کسی کا کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ خود میرٹ کا قتل عام کر کے جا کے وہاں پہ بیٹھتا ہے. تو یہ ہمارے دکھ ہیں. اسی لیے ہم جو ہے ہم اس نظام کو پلٹنے نہیں جا رہے. ہم اس نظام میں اصلاحات کرنے کے لیے اپنی ڈیمانڈز کر رہے ہیں، اس میں بہتری کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں. یہی حکومت کریں. ہماری سے کوئی غرض نہیں کہ کون فاروق قدر ہے، کون انوار الحق ہے، اسی کو بیٹھا دے. ہم نے کبھی ہی نہیں کہا کہ انوار الحق کو فائدہ کر دیں کسی اور کو لائیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ چہرے بدلیں گے، نظام وہی ہے. ہم اس ظالمانہ نظام کے خلاف، اس کے خلاف عزم بغاوت کی ہے. اس نظام کو اب جو ہے بدلے بغیر آپ جو ہے اس چین سے آرام سے اس اسمبلیوں کے اندر اب آپ نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو اپنی مراد کو خاتمہ کرنا پڑے گا. الیکشن کے حوالے سے بھی جو بات آئی، الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن کے ذریعے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو نظام ہے ایک تو بے اختیارانہ نظام ہے, یہ اسپانسرڈ ہے, یہ کھٹ پتلی نظام ہے, یہ بے اختیار ہے. جہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا کہ جب لانگ مارچ شروع ہوا 12 مئی کو راولا کوٹ کے اندر, یہ کسی ایک کو بھی یہ حیثیت نہیں دی گئی, یہاں کے منسٹر, یہاں کے چیف ایگزیکٹو, یہاں کے پریزیڈنٹ, کسی ایک کو بھی کہ وہ مذاکرات کے اندر بیٹھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بے اختیارانہ ایک ظالمانہ نظام ہے, اور جو اصل جو طاقتیں جو اصل اس کے رول کر رہے ہیں, جو ان کے بیک میں وہ بیٹھی ہیں, وہ طاقتیں ہو رہے ہیں جنہوں نے آ کے مذاکرات کی. اس نظام کے اندر ہم کہیں گے کہ اس نظام کے ذریعے ہم جا کے کوئی ایکشن کمیٹی یا کوئی بھی تبدیلی لائے گا, کسی صورت یہ نہیں ہو سکتا. تبدیلی اسی صورت آئے گی جب عوام اس ظالمانہ نظام کو بدلیں گے, اپنی عوامی طاقت سے بدلیں گے, تب جا کے جو ہے یہ نظام درست ہوگا, اور عوام کو بنیادی حقوق ملیں گے, تب جا کے وہ بہتری کی طرف جائے گا. اس موجودہ نظام کے اندر جو ہے اس استحصالی نظام کے اندر اس مراد یافتہ طبقے کی آئے روز مراد میں اضافہ کیا جا رہا ہے, یا عوام کے لیے اس کی سہولیات کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو ساروں کے لیے اعزاز, آپ تو دیکھ رہے ہیں ترارک میں کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہاں پہ ہمارے سارے لوگ, سیاسی کارکن بھی موجود ہیں, بزرگ بھی موجود ہیں, نوجوان بھی موجود ہیں. کسی نوجوان نے کبھی یہ محفل نہ دیکھی ہوگی کہ دوسری مختلف پارٹیوں کے لوگ مختلف اختلاف رکھنے کے باوجود, آپس میں اختلاف رائے رکھنے کے باوجود, مختلف تنظیموں سے تعلق ہونے کے باوجود, آج سارے لوگ یہاں پہ کندھے سے کندھا ملا یہاں اس پنڈال کے اندر بیٹھے ہیں, صرف اس لیے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہاں کی عوام کو یہ شعور دیا کہ اپنے دکھ درد بانٹنے کے لیے, اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے ہمیں مل کے اتحاد کے ساتھ اپنے آگے بڑھنا ہوگا, اور جرأت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اور یہ وہ پنڈال ہے کہ جس کے اندر ہر نظریہ, ہر پارٹی, ہر سوچ, ہر فکر کا آدمی اس پنڈال کے اندر موجود ہے, جن کا تعلق استقرار کے دونوں واڑوں کے ساتھ ہے. تو یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کسی بہانے سے ہم سارے لوگ, آپ سارے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے اس اتحاد میں, اس سے ساری چیزیں اپنی بلا کے, میں یقین ہے مجھے کہ کہیں اپنی نفرتیں بلا کے یہاں پہ اکٹھے ہوں گے. کسی نے یہ نہیں دیکھو گا کہ پروگرام کرنے والے نوجوان قوم میں صرف یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس پلیٹ فارم پہ سارے لوگ اس پنڈال کے اندر رات گئے تھے, یہاں کے موجود ہیں. اس پہ ہمیں اپنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مہاجرین کے حوالے سے یہاں پہلے بھی بات ہو چکی, تو میں صرف اتنا کہوں گا اس حوالے سے, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ریاست اور ایک ملک کے الیکشن کسی دوسرے ملک میں جا کے وہاں کے اس کے الیکشن کروائے جائیں, جبکہ دوسرے ملک کا نظام, اس کا انصرام, وہ ساری چیزیں الگ ہیں, اور وہاں پہ جال سازی کے ذریعے لوگوں کو لایا جاتا ہے, اور جہاں ہمارے وسائل, ہمارے اس سیاسی استحکام کو سبوتاز کرنے کے لیے پھر جعلی طور پر اسٹیٹ سبجیکٹ بنا کے وہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. اب کی بار حکمرانوں کو یہ 12 سیٹیں ختم کرنی پڑیں گی, اور اسی طرح مراد بھی ختم کرنی پڑیں گی. یہ 12 سیٹیں جو بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اب ان کی سیاست کے اندر, کیونکہ عوام شعوری اور فکری طور پر یہ جان چکے ہیں یہ 12 سیٹیں ان کے مقاصد کیا تھے اور کس مقصد کے لیے ان کو یہ 12 سیٹیں. اب یہ جو ہے یہ ان کا یہ فسوں, ان کا یہ جو ظالمانہ اقدام ہے کہ اس کو جوڑ رہے ہیں نام مسئلہ کشمیر کے ساتھ, تحریک آزادی ان کی تحریک آزادی متاثر ہو جاتی ہے. آج بھی یہ جو 21-22 کو کرنے جا رہے ہیں کہ جناب وہ انڈیا نے حملہ کیا تھا اور پھر وہ جنگ و جدل کا نظام وہ تھا, اور ہندوستان میں وہاں پہ جو ہے اپنی فوجیں بڑھا رہا ہے, اور ہم بھی جہاں پہ جو اس ہندوستان کی اس جارحیت کے خلاف جناب ہم یہاں پہ پاک فوج کے حق میں جناب یہاں پہ ہم ریلیاں کریں گے اور یہ کریں گے. یہ پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں. یہ جو سہولتکار ہے, یہ حالانکہ ہمارا کسی فوج سے کوئی نہ تو کوئی لینا دینا ہے, ہمارا اپنی یہ جو ظالمانہ یہ جو 53 کا ٹولہ ہے, ہماری جنگ, ہمارا جو حقوق کی جنگ ہے وہ ان سے ہے. یہ جو مظفر آباد کے اندر بیٹھے, ہمارا نہ کسی ملک سے کوئی لینا دینا, نہ کسی ادارے سے کوئی لینا دینا, ہماری جنگ ان کے خلاف ہے. ہاں اگر وہ اس کی ہمارے اس جدوجہد کے اندر ہوئی, اور ہماری اور اس جو لڑائی ہے ان کے ساتھ لڑائی ہے, اس میں اگر وہ آئیں گے تو یہ ان کی مرضی, لیکن ہماری کسی کے ساتھ کوئی نہ لڑائی ہے نہ ہم کسی کے ساتھ کوئی لڑائی کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے حقوق کے لیے یہ جو مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہیں ان کے خلاف اس کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں.
یہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر وہاں پہ بھی عوامی ایکشن کمیٹیز ہیں. میں انہیں بھی کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ پہلے سے پریس کانفرنسز کے ذریعے اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی حمایت کی. میں اسٹیج کی وساطت سے عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے ان اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ 29 سپٹمبر کو ہماری کال کی حمایت کی جائے اور پوری قوت کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ آپ کے اور ہمارے دکھ سانجھے ہیں. اسی طرح وہاں پہ سوچ جو چائنا بارڈر ہے وہاں گلگت بلتستان کے اندر, وہاں پہ بھی کوئی ایک دھرنا جو ہے اپنے حقوق کے لیے دیا گیا ہے. ہم ان کے دھرنے کی, ان کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں. سابق وزیر اعظم جناب قیوم نیازی صاحب نے کل جو چیز سامنے آئی کہ پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا جس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی مراد کے حوالے سے سابق وزیر اعظم اس کو خواہش کا, ابھی تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, لیکن میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس میں سیریس ہیں تو ایک قدم اور آگے بڑھیں اور عملی طور پر, تحریری طور پر یہ چیزیں پبلک کریں کہ آپ وہ جو سابق وزیر اعظم کی جو مراد ہیں وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ آج پھر دیکھا گیا کہ جو پھر اجلاس ہوا اس میں بھی وہ سارے لوگ, سارے ممبران اسمبلی موجود تھے جنہوں نے قرارداد پہ, کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ جناب بات چیت سے مسئلے کو حل نکالا جائے. ساروں نے کہا جی کہ انہیں کی کچھ لو انہیں کی, اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر انہوں نے مطالبات مان لیا تو جو اور مطالبات نہیں دے سی. اس گلا یہ سارے جن نے آئی لنگی قرارداد پیش کی تھی میں انہیں سارے کنے اس پسے میں پھر والے تھوڑا ٹھہری دے سا اس میں پسے بھی ایسا کہ انہیں کیا کہتے ہیں. اس گلا جنہیں سابق وزیر اعظم صاحب تھے تو انہوں نے میں گزارش کرسا کہ واقعہ اگر تُسے نہ ارادہ تھیا تو عملی اقدام کری سامنے. اچھا آج تُسے کی اپریشیٹ کرنے کوئی بھی تھا, کوئی ممبران اسمبلی تھا جرأت مظاہرہ کرے اس موقع پر کہ اپنی مراد وہ سارا کچھ چھوڑی. اچھا وہ سارے سر آنکھوں پر تھا, ساری کسا کرنے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. ہمارا یہ جو سارا کچھ جو پچھلے 2.25 سالوں سے یہ جو جدوجہد ہے, یہ ساری یہ جدوجہد بنیادی طور پر اپنے بنیادی حقوق کے لیے, اور اس جدوجہد کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے یہ جو بار بار کہا ہے جی کی تحریک یہاں سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ 9 مئی 2023 کو ایک تسلسل کے ساتھ ریگولر اس تحریک کا آغاز ہو کے اس کو جہد مسلسل کے طور پر جاری اور ساری رکھا گیا. لیکن ماضی کے اندر جو بھی تحریکیں چلی, جو بھی قربانیاں دی گئی, وہ تحریکوں کا تسلسل ہوا کرتی ہیں, اور بعض ناکام تحریکیں بھی اپنا اثر چھوڑ جاتی ہیں. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ماضی میں جو لوگوں نے قربانیاں دی, ماضی میں جو تحریکیں چلی ان لوگوں کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے. قطعاً یہ بات نہیں ہے, اور نہ ہی ہم کسی خوش فہمی کا شکار ہیں. یہ ضرور ہے کہ ماضی کی تحریکیں محدود ہوتی رہی علاقوں تک, اضلاع تک. یہ جو تحریک ہے یہ الحمدللہ عوام کے تعاون سے, رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اس راولہ کوٹ سے شروع ہوئی, آج سارے لوگ آپ اس تحریک کے بانیوں میں شامل ہیں, اس تحریک کے وارثوں میں شامل ہیں, اس تحریک کے معافذوں میں شامل ہیں. آج آپ کی کوشش سے, کیونکہ ابتدائی طاقت راولہ کوٹ کے گرد و نواح کی جتنی ہماری کارپوریشن کی وارڈز ہیں وہی لوگ اس ابتدائی طور پر اس کی طاقت بنے, اس کی جرأت کا باعث بنے, تب جا کے یہ تحریک پورے اس کشمیر کے اندر پھیلی. اور یہ 70 سالہ دور میں الحمدللہ یہ پہلی تحریک ہے کہ جو ہم اس دور کے اندر قبیلوں, برادریوں, علاقوں کے اندر تقسیم تھے, لیکن الحمدللہ کہ رب تعالیٰ نے کسی مظلوم کی دعا سنی کہ ہم جو ان ساری چیزوں کو, آج کوئی ظفر آبادی, پونچھی, میرپوری نہیں رہا, آج کوئی سدن راجہ جٹ نہیں رہا. آج سارے لوگ ایک کشمیری قوم بن کے یہ جو ہمارا سہ رنگا پرچم ہے اس کے سائے تلے سارے لوگ اپنے رنگ برنگے پرچم چھوڑ کے ان کو ایک طرف رکھ کے اس ہمارے سہ رنگا پرچم, جس کے پیچھے اس سہ رنگ, یہ جو ہماری ریاست کا پرچم نہیں ہے لیکن یہ جو ہمارا 4000 مربع میل کی یہ جو ریاست ہے اس کا پرچم یہ ضرور ہے, لیکن یہ آج پوری ریاست کی شناخت بن چکا ہے, اس کی پہچان بن چکا ہے یہ پرچم. اور جہاں پہ بھی ابھی مجھے دیکھیں کسی نے بتایا, کسی سرکاری کسی ذمہ دار نے, کہ جہاں پہ بھی وہ دیکھتے ہیں کسی گاڑی پہ یہ جھنڈا لگا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ایکشن کمیٹی نے یہ کٹی تھی. اس لیے یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ جس پرچم کو وہ عزت نہیں بخشی گئی, کہ جس پرچم کے پیچھے ہمارے 1947 کے اندر ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی, شہادتیں دی, غازی بنے, متاثر ہوئے, قربانیاں دی, اور اس کی بدولت اس پرچم کو تھاما گیا. وہ الگ بات ہے
کہ جنہوں نے وہ 24 اکتوبر کی جو حکومت تھی اسے کیسے اس کو سارا کچھ اس کے اختیارات چھینے گے، لیکن یہ جو پرچم ہے یہ ہماری شناخت ہے، پہچان بن چکا ہے. تو ہمیں اس ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایک پرچم کے سائے تلے ہم سارے جمع ہوئے، اپنے وہ سارے برادری قبیلے سب کو چھوڑ کے ایک کشمیری قوم بن کے، اور جو لوگ ہمارے اوورسیز کشمیری ہیں جو جس طرح ان کے دل دھڑکتے ہیں وہاں پہ بھی تقسیم تھی، وہاں پہ بھی اس طرح لوگ پارٹیوں میں، لوگ مختلف ہیں نظریوں میں، علاقوں میں اسی طرح تقسیم تھے. اس ہماری تحریک کی وجہ سے ہر علاقے کے لوگ وہاں پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو کہ کشمیر کا رہنے والا جو ہے وہاں پہ وہ اپنی کشمیر کمیونٹی کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور گروپس بنا کے وہاں پہ لوگوں کو اعلانات کر رہے ہیں گروپوں کے اندر کہ جو بھی کشمیری ہیں وہ اس کا حصہ بنے، اپنی کشمیر کمیونٹی کو اکٹھا کر رہے ہیں دنیا کے ہر ملک کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے اس جڑت کی وجہ سے، یہ جو ہماری جڑت ہے یہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ہمارے اوورسیز کشمیری بھائی ہیں وہ وہاں پہ پھیل رہی ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اس تناظر میں کہ جو ہم ماضی کے اندر ہم سے غلطیاں ہوتی رہی، ہم جو ہے ان ساری چیزوں میں الجھتے رہے، بھائی بھائی سے لڑتا رہا، ان حکمرانوں کے اس کھلواڑ کا حصہ بنتے رہے. کم از کم اس جرت کے بعد، اس اطاعت کے بعد، جس طرح بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ جرت کی، اور بہت سارے اور بھی ہیں جن کو پارٹیوں سے فارغ کر دیا گیا، اور ہر پارٹی کے اندر پاور قوم پریس پارٹی ہے، پاور وائٹی پارٹی ہے، ہر پارٹی کے اندر بغاوت ہے. وہ بغاوت کی وجہ کیا ہے؟ بغاوت کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 78 سالہ ہمارا دور ہے، یہ جو حکمرانوں نے ہم پہ ظلم کیا، جبر کیا، استحصال کیا، اپنی مراد بڑھاتے رہے، عوام کا استحصال کرتے رہے، یہاں ایک تفریق پیدا کر دی گئی کہ حکمرانوں کے لیے الگ نظام ہے، یہاں کے مظلوموں کے لیے الگ نظام ہے، ان کے علاج، ان کے رہن سہن، ان کے تعلیم وہ الگ ان کا رہن سہن ہے، اور یہاں پہ عام مظلوم آدمیوں کا جو الگ رہن سہن، ان کی تعلیم الگ ہے، ان کی سڑکیں الگ ہیں، ان کا سارا کچھ الگ ہے. اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے، اس تفریق کو ختم کرتے ہوئے آج سارے لوگ ایک اس پیج پہ جمع ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ایک طرف رکھا، اور یہ سارے چیزیں لوگ سارے لوگ اس پہ متحد ہوئے ان حکمرانوں کے خلاف. اور یہ جو جرت ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ 78 سالہ یہ جو دور تھا ان حکمرانوں کے ظلم اور جبر کا جو انتہا کو پہنچا، اور یہ جو پارٹیوں کے اندر بغاوتیں ہیں، ہر پارٹی کے اندر جو بغاوتیں، یہ عوامی انتقام ہے، یہ عوامی انتقام، اور انشاءاللہ یہ عوامی انتقام رنگ لائے گا اور ایک دن انقلاب برپا ہوگا. اسی طرح جو 29 سپٹمبر، کیا مجھے یقیناً مجھے کوئی اس میں بہت ساروں کی، کیونکہ میری جو میں آگے بات کہنا جا رہا ہوں، بہت ساروں کو میری شاید مجھ سے مزاق بھی اڑا جائے گا اور بہت ساری تنقید بھی ہوگی، لیکن مجھے جو بات دل میں ہے میں کہنے میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہے. میں اس سے حالانکہ میرا ذاتی طور پر، کیونکہ ہماری وہ چیزیں اس تناظر میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ میں جو نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ اگر جینا ہے تو پھر میں، حالانکہ میرا ذاتی طور پر، نظریاتی طور پر سردار خالد ابراہیم صاحب کے نظریات سے شدید اختلاف رہا، میری نظریاتی فکری طور پر شدید اختلاف رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک کردار کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے نوجوانوں کو اگر عزت اور وقار کے ساتھ جینا ہے تو وہ دو شخصیات ہیں یا اس ریاست کے اندر، ہمارے جموں کشمیر کے اندر، ایک سردار خالد ابراہیم ہے، اور دونوں کی طرف میں آؤں گا، تھوڑا سا کوتاہی دوں گا، اور دوسرے نام محترم امان اللہ خان صاحب. یہ وہ دو شخصیات ہیں، حالانکہ دونوں کے نظریات بالکل اپوزٹ تھے. اس کے باوجود سردار آج یہ جو خالد ابراہیم صاحب کی پارٹی ہے، میں نہیں اس تفصیل میں جانا چاہتا، لیکن یہ جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں، یہ سردار خالد ابراہیم صاحب مختلف ادوار میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کی تقاریر موجود ہیں کہ یہ جو مراد کے حوالے سے، عدلیہ کی اصطلاحات کے حوالے سے، میرٹ کی پامالی کے حوالے سے، میرٹ کے حوالے سے تو وہ ایک دفعہ اسمبلی سے ممبرشپ سے ریزائن کر کے آئے، اور آج ان کی پارٹی جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 3 روپے بجلی کیوں ہوئی ہے. آج وہ اس سارے مراد اور اس سسٹم کے اندر پہنچا رہے. تو میں جو کہنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح امان اللہ خان صاحب وہ شخصیت ہیں، حالانکہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا، وہ خود مختار کشمیر کے علم بردار تھے، لیکن اپنی پوری سیاسی زندگی کے اندر یہاں کے لوگوں کو جوڑتے رہے، یہاں کے مختلف نظریات، مختلف پارٹیوں کو آپس میں جوڑتے رہے، اور آخری دم تک جوڑتے رہے، جرت پیدا کرتے رہے. حالانکہ نظریاتی مخالفین جو تھے ان ساروں کے الائنسز بناتے رہے اور جوڑتے رہے. کس لیے جوڑتے رہے؟ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے، حق خود ارادیت کے لیے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو شخصیات ایسی ہیں جو ہمارے لیے مشورہ ہے. اور اگر عزت والی موت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں شہید سید علی خان اور شہید ملک خان کی راہ کو اپنانا ہوگا. ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ اگر مرنا چاہتے ہیں تو شہید سید علی خان کی طرح مرنے کا ارادہ کریں, اور اسی طرح شہید ملک خان, شہید مقبول بٹ, شہید سردار بہادر علی خان اور دیگر شہداء کے نقش قدم جنہوں نے جرأت اور بہادری کے ساتھ سینہ تان کے اپنے حق کے لیے, حق کے ملکیت کے لیے, بہادر علی خان کی جدوجہد کے ساتھ ہماری بہت ساری مماثلت ہے, کیونکہ وہ جدوجہد جو تھی وہ زمینوں کے مالکانہ حقوق دلوانے کے لیے تھی. کیونکہ اس سے قبل جو ہے ہم سارے لوگ جہاں پہ مزارے تھے, ہمارے آبا و اجداد مزارے تھے, یہاں کے بزرگ ساری باتیں بہتر جانتے ہیں. تو جب بہادر علی خان نے یہاں پہ لوگوں کو, ریاست کے یہاں کے پنچ کے لوگوں کو حق ملکیت دلوانے کے لیے سیاسی طور پر, قانونی طور پر ایک جنگ لڑی, اور اسی جدوجہد کے عمل میں, اس پرامن جدوجہد کے عمل میں ان کو شہید بھی کیا گیا, ان کو زہر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج وہ جو ہمارا حق ملکیت تھا, وہ جو ایک انفرادی حق ملکیت تھا, آج وہ جو ہمارا اجتماعی حق ملکیت ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے. ہمارے وسائل پہ جو حق ملکیت ہم سے چھینا جا رہا ہے. تو اس تناظر میں ہمیں عزت اور وقار سے جینے کے لیے, ہمیں عزت اور وقار سے مرنے کے لیے اپنے ان شہداء کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. کچھ لوگ یہ جو ہمارا یہ جو جرأت بانی ہے, میں افسوس ہی ہے مجھے, میں کچھ اس تناظر میں نہیں کہنا چاہتا کہ بڑے بڑے دعوے دار رہے لوگ, انقلاب کے دعوے کرتے رہے, اتحاد کے دعوے کرتے رہے, لیکن جب وقت آیا تو وہ الزامات لگانے شروع ہو گئے. یہ جو ہمارے اندر موجود ہے, وہ جو حکمران ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا, جو ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں, کہ جب یہ وقت آیا اس تحریک کو, اس عوامی جوش کو آگے بڑھانے کا, تو انہوں نے پتہ نہیں کس دانستہ نہ دانستہ, یہ ان کا مسئلہ ہے, انہیں پتا ہوگا. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ان ساروں پہ کہ جو الزامات, اور وہی وہ جو بڑی دکھ دہ بات ہے کہ ان کے الزامات اور حکمرانوں کے الزامات وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. جس میں ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ وہی ایک ہی بیانیہ, ایک ہی الزامات, کوئی کہہ رہا ہے یہ آئی ایس آئی کے سپانسر ہے, کوئی کہہ رہا ہے جناب یہ انڈیا کے سپانسر ہے, حکومت کہہ رہی ہے انڈیا کے سپانسر ہے, کوئی کہہ رہا ہے ہمیں آئی ایس آئی کے سپانسر ہے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنی عوام پہ کہ یہ جو اتحاد بنا ہے, اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کسی کی بدنیتی ہوتی, اگر لوگوں کے اندر اخلاص نہ ہوتا, تو یہ آج یہ محفل نہ سکتی. یقیناً یہاں پہ ہمارے بہت سارے, ہماری مائیں, بہنیں, بزرگ, بہت ساروں کی دعائیں بھی شامل ہیں, اور اخلاص شامل ہے, اور ہر درجے کا اخلاص شامل ہے. آپ یہاں پہ جہاں پہ جو بیٹھے, کسی ایک کا بھی کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. یہ آج رات یہ تک کبھی دیکھا آپ نے اسے, یہاں اگر وزیر اعظم آیا ہوتا تو آپ رات دیکھ یہاں نہ بیٹھتے. یہ جو محفل سجی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے دکھ درد سانجے ہیں, ہماری وہ جو ساری 78 سالہ کی محرومی ہے, اس کے مداوے کے لیے, اس کی داد رسی کے لیے ہم سارے مل کے, اور کوئی دعویٰ نہیں کیا جموں کشمیر جہاں عوامی ایکشن کمیٹی نے, ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم ان کی مراد ختم کروائیں گے, ہم مہاجرین کی سیٹیں ختم کروائیں گے, ہم یہ ساری علاج, روزگار, تعلیم سب کچھ دلوائیں گے. لیکن یہ عزم کرتے ہیں کہ اپنی عوام کو کہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے, آخری دم تک جدوجہد کریں گے, عوام کو لڑائی کی طرف, عوام کو ساتھ رکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن دعوے دار نہیں ہے. اور اس جدوجہد میں اگر ہماری قربانی لگ سکتی ہے, ہم ساروں کی کسی کی قربانی لگ سکتی ہے, کوئی ہمیں اطمینان کی موت مریں گے, کم از کم ہم کسی ذاتی غرض, سیاسی غرض, نظریاتی غرض, کوئی ذاتی مفاد کی خاطر ہم یہ سارے لوگ جدوجہد نہیں کر رہے. کوئی کم جدوجہد کر رہا ہے, کوئی زیادہ کر رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو بھی اس جدوجہد کے اندر شامل ہے وہ ہمارے لیے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے. اور جو شروع میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ آئے, شروع میں آئے, پھر چلے گئے, پھر آئے, پھر چلے گئے, قابل بنتے گئے, بگڑتے گئے, جس نے بھی اس تحریک کے اندر جو بھی لمحات دیے, میں ان ساروں کو خراج تحسین پیش کروں گا. اگر حکمت عملی سے کسی کو اختلاف ہے تو وہ ان کی سوچ ہے, ان کی فکر ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم ساروں کو یہی کہیں گے کہ یہ موقع ہمیں زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا. یہ جو ہم ساروں کو اگر 78 سالوں بعد تیسری نسل کو یہ موقع ملا ہے اس ظلم اور جبر اور اس ظالمانہ نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, تو ضروری نہیں کہ نہ یہ تحریک ہمیں دوبارہ ملے گی. تحریکیں صدیوں بعد بنتی ہیں, اور یہ جو تنظیمیں بنتی بھی ہیں, بکھرتی بھی ہیں, گروپ بندی کا بھی شکار ہوتی ہیں, لیکن تحریکیں بار بار نہیں بنتی. تحریکیں جو ہے کئی صدیوں بعد بنتی ہیں,
ان تحریکوں کی ان کو مضبوط کرنا, ان سے اصلاحات لینا, یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. ہمیں اس کے ساتھ غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہم کو فرشتے نہیں ہیں, انسان ہیں, غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن غلطیوں کو انداز ہوتا ہے کہ آپ دانستہ غلطی کر رہے ہیں یا نادانستہ طور پر غلطی کر رہے ہیں. اس غلطی کے پیچھے کیا آپ کی کو بدنیتی ہے. کسی کی میں اکثر کسی کی کافی پہلے میں نے ایک پوسٹ پڑھی, کسی نوجوان نے لکھا تھا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بار بار غلط فیصلے کرتی ہے. اس کا اپنا انداز تھا, اس نے لکھا تھا کہ بار بار غلط فیصلے کرتی ہے, لیکن ہر فیصلے میں وہ سرخرو ہو کے باہر نکلتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کئی نیتیں بھی درست ہیں اور رب تعالیٰ کی مدد بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا کہ یہ جو ہماری جرت بنی ہے, یہ جو نفرتیں سمیٹی گئی ہیں, یہ جو سارے لوگ ایک جرت بنی ہے, تمام تنظیمات, تمام مسالت, تمام لوگ ہر ریاض سے سب کچھ چھوڑ کے اگر اکٹھے ہوئے, ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے, ان پنڈالوں کے اندر اکٹھے ہوئے, تو یہ شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ دوبارہ موقع نہ ملے. اسے نعمت سمجھتے ہوئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس اطاعت کو نعمت سمجھتے ہوئے ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے اور خود اعزاز سمجھنا چاہیے کہ ہم اس جرات کے اندر, اس اطاعت کے اندر جو ہے ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ صدقہ جاریہ کی تحریک ہے, کوئی اس میں کسی کا کوئی مفاد نہیں, نہ کوئی سیاسی نہ کوئی ذاتی مفاد ہے. اس کے اندر ہم اپنا اعزاز سمجھیں, بڑھ چڑھ کے اعزاز سمجھیں کہ ہم اپنا جان, اپنی ایمان, اپنا وقت اس تحریک کے نام کر رہے ہیں, لاکھوں انسانوں کی ان کی خوشحالی کے لیے, ان کو حقوق دلوانے کے لیے اور آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس میں ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے. 29 سپٹمبر کے حوالے سے ہماری جو کال ہے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے بھی باتیں ہوئی. میں جو اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایڈونچرزم نہیں ہے کہ ہم ایک دن باہر نکلیں گے, کوئی جلسہ جلوس کریں گے, احتجاج کریں گے اور پھر شام کو کریں واپس چلے جائیں گے. یہ انتہائی سنجیدہ تحریک ہے اور یہ جو 29 سپٹمبر کی کال ہے یہ یہاں کی عوام کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اپنے بنیادی حقوق کے لیے یہ ڈو ڈائی والی بات ہے, کوئی یہ ہنسی مذاق نہیں ہے یا شغل میلہ نہیں ہے. اس کو سنجیدہ لیتے ہوئے 29 سپٹمبر غیر مہینہ مدت کے لیے لاک ڈاؤن ہے, کوئی ایک دن کے لیے لاک ڈاؤن نہیں یا 2 دن کے لیے لاک ڈاؤن نہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. وہ ہفتوں میں ہو سکتی ہے, مہینوں میں ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں ذہنی, جسمانی, مالی طور پر ہمیں تیار رہنا پڑے گا. اور اس کال کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی ضروری بات ہے کہ اگر ہم نے اپنا صبر کا دامن چھوڑ دیا, ہم جذبات کی روح میں آگے بڑھ گئے, تو پھر شاید ہماری یہ تحریک سبتاس بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے. جو کال جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران دیں, سٹیپ پر سٹیپ کالیں آگے بڑھیں گی, پلان ABCD. جو ہماری ہم عوام کی جو ذمہ داری بنتی ہے, آپ ساروں کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ڈسپلن کو فالو کریں. کوئی اب کیونکہ جو ڈسپلن ہوگا پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک ہی ڈسپلن ہوگا, اس کو فالو کریں تاکہ کہیں بھی کوئی, کیونکہ یہ جو بہت سارے انتشار پھیلائے جائیں گے, یہ جو سرکاری املاک ہیں یہ ان کی املاک نہیں ہیں, یہ ہماری ہیں. سرکاری دفاتر ہمارے ہیں, سرکاری گاڑیاں ہماری ہیں, سرکاری بلڈنگز ہماری ہیں. ہم نے کسی بلڈنگ کو ہم بلڈنگ کو بنانے کی بات کر رہے ہیں, مزید بنانے کی بات کر رہے ہیں, ان کو مضبوط بنانے کی بات کر رہے ہیں. ہم قطعاً جو ہے اس انتشار کی طرف نہ کسی کو اجازت دیں گے. اور اگر کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو آپ لوگ پنڈال کے اندر موجود ہیں, آپ سارے لوگ اس تحریک کے وارث ہیں. آپ نے پہرا دینا ہے کہ اگر کوئی ایسا انتشار پھیلاتا ہے جو مجمع کو یا صاحب کی اس احتجاج کو سبوتاژ کرنے کے لیے اپنے سے کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ اجتماعیت کو نقصان پہنچائے گا, پوری ریاست کے اندر وہ چیز کو نقصان پہنچائے گا, آپ کی اس تحریک کو نقصان پہنچائے گا. یہ ضرور ہے کہ ہم نے لڑائی لڑنی ہے, پرامن لڑنی ہے, آگے بڑھنا ہے, گھروں میں نہیں رہنا. یہ آپ ایک بات بتا لیں, جس طرح ہمارے تبلیغی جماعت والے یہ جاتے ہیں تو تیاری کر کے اپنا بستر لے کے ساری تیاری کر کے نکلتے ہیں, تو ہمیں ہر لحاظ سے, کیونکہ آگے سردی کا موسم بھی آ رہا ہے, سردی اب شروع ہو چکی ہے, اپنی چادریں یہ ساری چیزیں ساتھ لیتے ہوئے, جیکٹس لیتے ہوئے ہمیں سارے اس پہ یعنی اپنے مالی طور پر بھی چیزیں اپنا ساتھ رکھتے ہوئے, ضروری نہیں کہ آپ کہیں آگے موو کریں. اگر آپ راولا کوٹ ہی جانا ہے تو پھر راولا کوٹ آپ کو بیٹھنا پڑے گا,
پھر آپ کو وہاں پہ جنگ پہ بیٹھنا پڑے گا. نہ آپ نے بارش دیکھنی، نہ سردی دیکھنی، نہ گرمی دیکھنی، نہ آپ نے جو ہے دن دیکھنا اور نہ رات دیکھنا. پھر ہمیں کیونکہ ہم نے وہاں بیٹھنے سے ہمیں حقوق ملیں گے، وہاں پہ جم کے بیٹھنے سے، صبر سے، استقامت سے. اس لیے ذہنی طور پر سارے یہ تیار رہیں کہ 29 سپتمبر کو گھروں سے نکلیں گے، اپنے بزرگوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنے معصوم بچوں سے دعاؤں کے ساتھ گھروں سے رخصت ہوں گے. انشاءاللہ وہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور جب ہم واپس لوٹیں گے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں دیر ہو سکتی ہے، ہمیں شاید کچلنے کی بھی کوشش کی جائے، گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، ہمیں بہت سارے ایسے ہتھکنڈے استعمال ہوں، کوئی یہاں پہ فورسز لائے جائیں، لیکن وقتی طور پر شاید ہمیں دبانے کی کوشش کی جائے. لیکن جب ہم واپس لوٹیں گے انشاءاللہ، جب واپس لوٹیں گے تو کچھ کامیابیاں لے کے انشاءاللہ واپس لوٹیں گے، انشاءاللہ کامیاب لے کے واپس لوٹیں گے. جب ہمارا یہ عزم اور ارادہ ہوگا، اور بھروسہ، کسی اور پہ بھروسہ، اپنے آپ پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کرنا. یہ جو آج تدبیریں بن رہی ہیں نا، یہ قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ پتہ نہیں شائفر یہ کچھ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح یہ جو جناب ان کو کچلیں گے، ان کو ماریں گے، ان کو آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے، SCPC کو بلائیں گے، فورس کٹھی کی جا رہی ہے، ہمارے مقابلے میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں. حکمران جو مل کے جو سارے جو مل کے جو 21-22 پتہ نہیں کو احتجاج کر رہے ہیں، یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یقین ہے کہ ان کی لاکھ تدبیریں ہوں، 100 تدبیریں ہوں، ہزاروں تدبیریں ہوں، ہماری رب کی ایک تدبیر انشاءاللہ ان پہ بھاری ہوگی. اور یقین ہے ہمیں، صرف یہ ہے کہ اپنے دل میں ہم نے کوئی کھوٹ نہیں رکھنا، کوئی مفاد، کوئی کھوٹ. اگر کھوٹ ہے، کہیں دل کے کسی کونے میں کھوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے کھوٹ سے پاک کرے، ہمیں خالصتاً اپنے مخلوق، اپنے یہاں کے انسانوں کے لیے، ان کی بقا کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ یہ جو 29 سپتمبر کی کال ہے، یہ ایک نتیجہ خیز کال ثابت ہوگی. صرف یہ ہے کہ ہم نے صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہ جو میں نے بات تھوڑی لمبی کی، یہ ادھر سے کہا گیا کہ تھوڑی بات لمبی کریں، ورنہ مجھے لمبی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ملتزمین کے ذمہ ہے، یہ میرے ذمہ یہ بات نہیں ہے. تو بہت بہت میں شکریہ.